إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 26واں پارہ سورت کا نام سورۃ الفتح اور آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچا خواب دکھایا تھا اسے حق کر دیا، سچا کر دیا کہ ضرور بالضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ امن کی حالت میں، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بالوں کو کٹواتے ہوئے، تم میں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے ورے ایک قریب فتح مقدر کر دی ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک، اس میں ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عمرۃ القضاء اس کا پہلا حصہ آپ نے گوش گزار کیا۔ آج انشاءاللہ عمرۃ القضاء کا پارٹ 2 دوسرا حصہ انشاءاللہ الرحمن بیان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری کے اندر اور ذوالحجہ کے مہینے کے اندر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر باوجود اس بات کے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن کافروں کے عہد و پیمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی دغا بازی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اسلحہ، نیزے، تیر، ڈھالیں، سب کچھ ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن آپ نے بڑا اسلحہ، یاجج ایک جگہ کا نام تھا، سارا اسلحہ وہاں رکھ دیا۔ 200 صحابہ کرام کی ڈیوٹی وہاں لگ گئی کہ جب ہم عمرہ کر لیں گے پھر تم نے آ کر عمرہ کرنا۔ اگر کوئی دوسری صورتحال ہو، یعنی مکے والے معاہدے کو توڑ دیں، تو پورا اسلحہ لے کر وہ بھی حملہ آور ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 200 صحابہ کرام کو اسلحہ کے پاس وہاں ٹھہرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام، صحابیات اور بچے سب عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ایسی گھاٹی سے آپ نیچے اترے جو حجون جگہ پر آ کر نکلتی تھی، اور پھر یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باب شیبہ سے داخل ہوئے۔ حرم الحرام کے اندر کیا منظر ہوگا کہ جس مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی کے اندر مجبوراً مقہوراً نکالا گیا تھا، اور آپ غار ثور میں 3 دن 3 راتیں جو ہیں 3 راتیں چھپنے پہ مجبور ہوئے تھے، اور مکے کے اوپر کنٹرول، غلبہ، غلغلہ مکے کے مشرکوں تک کا تھا۔ لیکن آج کیا فضا ہے، کیا منظر ہے، 2000 کے قریب صحابہ و کرام، اس کے علاوہ عورتیں اور بچے جب اسی مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، اور زبان پر ترانہ تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترانہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، آج لوگ بہت سستی کرتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے کہ آواز وہاں نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی، کتنا ہجوم ہوتا ہے، لیکن تلبیہ کی آواز بالکل لوگ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں۔ لہذا حج کا موقع ہو یا عمرے کا موقع ہو، جب تک آپ بیت اللہ کے پاس پہنچ نہیں جاتے، آپ کا طواف شروع نہیں ہو جاتا، راستے کے اندر گاہے گاہے اونچی آواز کے اندر تلبیہ پڑھنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور مکہ والوں کے دلوں پر جو توحید کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے جنہوں نے ہلاکتیں قبول کی، کروڑوں روپیہ خرچ کیا، بچے یتیم کروائے، عورتیں بیوہ کروائیں، ان کے دلوں پر کیسے سانپ لوٹ رہے ہوں گے اور کیا انہیں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو یہ قوت، یہ دبدبہ، یہ سطوت، یہ رعب عطا فرمایا ہے۔ آج کافر تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور تلبیہ کا ترانہ مکہ کی فضاؤں کے اندر گونج رہا ہے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کے اندر توحید کا ترانہ بلند کرتے ہوئے مکہ کی وادی کے اندر اتر رہے ہیں، حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مکہ والے
یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہت کمزور ہیں، یثرب کے بخار نے قد وہنتہم ما یثرب، کہ انہیں یثرب کے بخار نے بہت کمزور کر دیا ہے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو تیز قدموں کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے، نہ عام چال نہ فل دوڑ اور ریس، درمیانی چال اور کندھوں کو ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی چال چلتے ہوئے آپ نے رمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی چال کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہی چال جب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ چال عبادت بن جاتی ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن چکے کہ غزوہ احد میں انہوں نے سر کے اوپر سرخ پٹی باندھی ہوئی ہے اور اکڑ اکڑ کر دشمنوں کے سامنے میدان احد کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن میدان جہاد قتال میں دشمن کے سامنے اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح رمل، اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بعض علماء کی ایک میٹنگ کے اندر کسی نے سوال کیا کہ جناب حج اور عمرہ یہ تو سارا ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں اور ادائیں ہیں، اس دور سے آ رہا ہے، مکے والے حج بھی کرتے تھے عمرہ بھی کرتے تھے، وہ کون سی سنت ہے جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ تو جواب دیا گیا ان سنتوں میں ایک سنت رمل ہے کہ درمیانی چال تیز قدموں سے چلتے ہوئے، کندھوں کو ہلاتے ہوئے، پہلوانوں کی چال چلتے ہوئے چلنا۔ یہ پہلے نہیں تھا، رمل 7 ہجری عمرۃ القضاء کے اندر مشروع ہوا۔ کیوں؟ مکے والے یہ سمجھ رہے تھے مسلمان کمزور ہیں، لہذا کافروں کے اوپر روب غلبہ یہ قائم رہے اور مسلمان اپنی پاور تدابیر اختیار کرتے رہیں کہ کافر مرعوب رہے۔ یہ سنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ صحابہ کرام کمزور ہو چکے ہیں، یثرب کے بخار نے انہیں بہت کمزور کر دیا ہے۔ جب صحابہ کرام کو دیکھا، یہ نیا انداز تھا، ابھی شروع ہوا تھا، پہلے یہ حج عمرے میں رمل طواف کعبہ کے وقت رمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب انہوں نے یہ رمل دیکھا کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے کمزور ہو گئے ہیں، یہ تو ایسے محسوس ہو رہے جیسے ہرن ہوتے، جیسے ہرن بڑا پھرتیلا اور چاقو چبند ہوتا ہے، ہوشیار اور تیز چلتا ہے، اسی طرح یہ تو ہرن ہے، ہم تو انہیں کمزور سمجھ رہے تھے۔ اور آپ سن چکے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، کفار جو ہیں وہ مکہ سے نکل کر کچھ لوگ دار الندوہ کے اندر حرم کے قریب ہی جمع ہو گئے، کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ان کے پہاڑوں پر چڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ مکہ سے نکلنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ بعض شارحین اور سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان بیمار ہیں اور وہ بیماری جو ہے وہ متعدی بیماری ہے، ہمیں نہ لگ جائے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑی وجہ وہ مسلمانوں کا اس انداز میں فاتحانہ انداز کے اندر اور اس طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ سننا نہیں چاہتے تھے اور یہ منظر دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لہذا وہ باہر نکل گئے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور دور سے یہ منظر کہ ہم قریب سے آنکھوں سے منظر بھی نہ دیکھیں، وہ توحید کی صدا اور آواز اپنے کانوں میں داخل ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس قدر شیطان نے ان کی مت مار دی تھی، پہاڑوں پر چڑھ کر یہ منظر دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل کویکیان یہ بیت اللہ کے شمال کی طرف ہے، جبل کویکیان کے اوپر چڑھ کر وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور حتیم جو ہے وہ بھی
اسی طرح شمال کی طرف جو بیت اللہ کا ایک حصہ بیت اللہ کی عمارت سے باہر ہے، اللہ نے غریب مسلمانوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے بیت اللہ کا ایک حصہ باہر رکھا ہوا ہے۔ یہ پروردگار کی تدبیر ہے کہ بڑے بڑے حکمران ان کے لیے تو کعبے کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن عام مسلمان جو ہے اس کے لیے کعبے کا دروازہ تو نہیں کھلے گا، لیکن اگر وہ چاہے کہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھوں تو وہ شمال کی طرف ایک حصہ، جب مکے کے مشرکوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا ایک حصہ باہر رکھ دیا تھا، نان نفقہ ان کا خرچہ کم پڑ گیا تھا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ جبل کویکیان پر کھڑے وہ منظر دیکھ رہے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کا حکم دیا ہے صحابہ کرام، اور جبل کویکیان شمال کی طرف ہے، ادھر حجر اسود اس کونے کے اندر ہے، یہ مشرق اور جنوب کے درمیان میں جو کونا ہے اس کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ یہاں سے حجر اسود کو چوم کر ادھر سے بھی مسلمان نظر آتے تھے، شمال سے بھی نظر آتے تھے، ادھر سے بھی نظر آتے تھے، لیکن جب تین طرف سے گھوم کر مسلمان بیت اللہ کے اس طرف جنوب کی طرف آتے تھے، سامنے بیت اللہ کی اونچی عمارت اور دیوار ہے، ادھر مسلمان نظر نہیں آتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے لے کر یہاں تک رکنین یمانیین کے درمیان جو ہے تم عام چال چل لو تاکہ سکون مل جائے، اور کافروں کو دکھانے کے لیے پھر تیز چال، اور پہلے 3 چکروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، 7 چکروں میں رمل نہیں ہے، صرف پہلے 3 چکروں کے اندر رمل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمرے کے اندر استباء بھی کیا۔ استباء کا معنی یہ دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا رکھنا ہے، دائیں کندھے کو ننگا رکھنا ہے، احرام کی چادر کو بغل کے نیچے سے بائیں کندھے کے اوپر جو ہے ڈال دیں تاکہ دایاں کندھا اور دایاں بازو جو ہے یہ ننگا رہے۔ اسے اصطلاح کے اندر، حدیثی اصطلاح میں استباء کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استباء کیا تاکہ یہ مسلمانوں کے بازو اور ڈولے یہ بھی ان کو نظر آئیں، اور اس طرح یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور اس طرف فرمایا تم آسان عام چال چلو، باقی 3 طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز چال چلنی ہے، اور وہ بھی صرف 3 چکروں کے اندر۔ یہاں مسئلہ رہ نہ جائے، آج کیا حکم ہے کہ آج بھی ادھر ایسا چلا جائے گا اور 3 طرف جو ہے یہ رمل کیا جائے گا؟ نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حجۃ الوداع میں جب آپ نے رمل کیا ہے، اب رمل مکمل 3 چکروں کے اندر تیز قدموں سے چلا جائے گا۔ اب ادھر ایسا چلنا جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ رمل اور اس طرح کے جو کام ہیں، بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور اس طرح دایاں کندھا ننگا کرنا، یہ عورتوں کے کام نہیں ہے۔ عورتوں کا احرام الگ ہے، عام لباس جو ہے اس کے اندر عورت کا احرام ہوتا ہے۔ باقی یہ مسائل انشاءاللہ حج عمرے کے جب مسائل آئیں گے اس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے۔ بہرحال میں ذکر یہ کر رہا تھا، یہ اسلام کے اندر پردہ، یہ عزت اور یہ غیرت کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ وہ صفا مروہ کی دوڑ جو کیوں مشروع ہوئی ہے؟ ایک خاتون کی وجہ سے، ہماری ماں سیدہ ہاجر علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی۔ عام ہماری زبان میں ہاجرہ لوگ بولتے ہیں، یہ لفظ ہاجرہ نہیں ہے۔ ہاجرہ نام رکھنا غلط نہیں، نام درست ہے، یہ عربی کا ایک نام ہے، درست ہے، معنی درست ہے، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اہلیہ ہماری ماں، ان کا نام ہاجرہ نہیں تھا، ان کا نام تھا ہاجر، ہاجارو یا آجارو، الف مد کے ساتھ یا ہا آنکھوں والی کے ساتھ، اور جیم کے اوپر فتح ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ہاجرہ سمجھتے ہیں نام، ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر یا آجر ان کا نام تھا۔ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ صفا مروہ کی سائش اور دوڑ کیوں مشروع ہوئی کہ ہماری ماں اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ، انہیں وہاں دوڑ لگانی پڑی تھی بچے کی ممتا کی خاطر، اور بچے کے بلکتے ہوئے انداز کو دیکھ کر وہاں ایک عورت دوڑی، خاتون، اس کی وجہ سے صفا مروہ کی سائی مشروع ہوئی۔ لیکن آج عورتوں پر دوڑ نہیں ہے، کیونکہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت غیرت کی چیز ہے،
عورت دوڑ لگائے، اس کا پردہ ڈسٹرب ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی جسم کا عضو برہنہ نہ ہو، شریعت کو یہ بات مطلوب نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ صفا مروہ کی سعی ایک خاتون اور عورت کی وجہ سے اللہ نے اس کو مشروع کیا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے تو اس کو برقرار رکھا، لیکن عورتوں کے لیے اس کو مشروع نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنا ہوتا ہے، اس کونے کے اندر لگے ہوئے حجر اسود کو چومنا ہوتا ہے۔ حجر اسود کو چومنے کے اس طرح آپ اپنی زبان ہونٹوں کو ساتھ لگا کے زبان کے ساتھ اس کو چومیں، اگر ممکن ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لے، اور اگر ہاتھ بھی نہ لگ سکتا ہو، کوئی چھڑی ہو، چھڑی کو لگا کر اس کو چوم لے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ دیں اور وہاں سے طواف شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استلام کہتے ہیں، حجر اسود کو چومنا یا ہاتھ لگانا یا چھڑی لگانا یا اشارہ کرنا، اسے استلام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کونے میں آئے اور عمرے کا آغاز کیا، طواف کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، چھڑی کے ساتھ خمدار کھونڈی جسے ہم کہتے ہیں، خمدار چھڑی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا۔ پھر اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے اور استبا کیا، دائیں کندھے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگا کیا، اور احرام کی چادر، احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے باندھی جاتی ہے مردوں کے لیے اور ایک چادر اوپر لپیٹ لی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اوپر والی چادر، دایاں کندھا اس کو ننگا کیا، چادر کو بغل کے نیچے سے گزار کر کے دوسرے کندھے پر ڈالا، استبا کیا، اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، دوڑ لگائی، اور صحابہ کرام نے بھی رمل کیا۔ اور یاد رکھیے یہ بیت اللہ کے طواف کے وقت صرف ایک دعا مسنون ہے، باقی جو اللہ توفیق دے آپ طواف کرتے ہوئے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن جب اس کونے سے اس کونے تک جو یمن کی طرف رکنین یمانیین جو ہیں، جنوب کی طرف 2 کونے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کس قدر محتاط اور ہوشیار ہیں، سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف، آگے پیچھے دائیں بائیں، ہر طرف صحابہ کرام کی آڑ ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ دور سے کوئی، باوجود اس بات کے کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے، لیکن پھر بھی خطرہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا یرکبون فیکم الا ولا ذمہ، فرمایا اگر ان کے پاس اختیار ہو کسی قرابت داری کا یہ لحاظ نہیں رکھیں گے، کسی عہد و پیمان کا لحاظ یہ نہیں رکھیں گے۔ اس لیے احتیاط کی خاطر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نسترو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے ڈانپ رہے تھے، آگے بھی سیکورٹی کے طور پر، پیچھے دائیں بائیں ہر طرف صحابہ کرام کی آڑ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طواف کر رہے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جس کے بارے میں مشورہ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ہم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا کہ آج کے بعد تم نے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم، اور یہ بات یاد رہے، بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ حج عمرہ کرتے وقت جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور پہلے طواف میں یہ کندھا ننگا کیا جاتا ہے، صرف طواف قدوم میں، باقی طوافوں میں ایسا نہیں کرنا ہوتا، لیکن طواف کرنے کے بعد جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کندھا اسی طرح ننگا ہوتا ہے۔
صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوتے ہیں تو کندھا اسی طرح ننگا ہوتا ہے؟ نہیں، جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو کندھے کو ڈھانپ لیں، اور خصوصاً جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے وقت کندھوں کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو عامی لوگ ہوتے ہیں وہ مسائل کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں یہ مسائل سمجھ کر، سیکھ کر، جب بھی کوئی بھائی عمرے پر جائے یا حج پر جائے تو باقاعدہ ایک کورس بھی ہوتے ہیں، یا علماء سے مل بیٹھ کر یا کوئی کتاب پڑھ کر اور سمجھ سوچ کر جائیں، تاکہ ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہو۔ جب یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو پھر کندھے کو ننگا نہیں رکھنا، صرف وہ پہلے 7 چکروں میں استباح کرنا ہے، اور رمل دوڑ جو ہے وہ صرف 3 چکروں میں ہے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو کندھے کو اس طرح ڈھانپ لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے طواف مکمل کرنے کے بعد صفا مروہ کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صفا سے مروہ، مروہ سے واپس یہ 1 چکر ہے۔ نہیں، یہ 2 چکر ہو گئے۔ صفا سے مروہ 1، واپسی پر 2، اور پھر مروہ پر تیسرا 7واں چکر مروہ کے اوپر ختم ہوگا۔ ہر چکر کو 1 چکر شمار کرنا ہے، 2 1 نہیں ہے۔ کئی لوگ 2 چکروں کو 1 چکر شمار کرتے ہیں، اور پھر اس میں دعائیں، اللہ کے رسول نے جو دعائیں ہیں وہ ساری کرنے کے بعد 7 چکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے درمیان لگائے، اور درمیان میں وادی کے پیٹ کے اندر دوڑنا ہوتا ہے۔ جب پہاڑی سے اترنا ہے آرام کے ساتھ، عام چال، جب پھر آگے چڑھنا ہوتا ہے آرام کے ساتھ۔ درمیان میں آج کل تو وہاں سبز لائٹیں لگی ہوتی ہیں، وہاں سے تیز دوڑنا ہوتا ہے۔ 7ویں چکر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر پر صفا پر بھی دعا کرتے تھے۔ ان حدیثوں میں تو وضاحت نہیں ہے، لیکن باقی جو حج عمرے کے طریقے ہیں دونوں جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں چکر پر مروہ پر جو دعائیں فرمائیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی تھی، اللہم سریع الحساب مجری السحاب وسریع الحساب وحازم الاحزاب۔ اے پروردگار، اے بادلوں کو چلانے والے، یا مجری السحاب، اے بادلوں کو چلانے والے، جلد حساب لینے والے، گروہوں لشکروں کو شکست دینے والے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کافروں کو، ان کو ڈگمگا دے، ان کافروں کو ڈگمگا دے اور ان کو شکست سے دوچار کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کی ہے۔ میرے نبی کی دعا کا نتیجہ صرف 1 سال کا وقت اور گزرا تھا کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر فتح کر دیا۔ 360 بتوں کو توڑ کر بیت اللہ کو پاک اور صاف کر دیا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر داخل ہو رہے تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے آگے جا رہے تھے، 7 اشعار پڑھ رہے تھے، خلو یا بن الکفار خلو فکل الخیر فی رسول۔ اللہ کے رسول کے سامنے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست اشعار پڑھ رہے تھے، جہادی ترانہ، جہادی اشعار جن کی چوٹ کافروں پر لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور اب یہ ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر، ترمذی میں 2847 نمبر حدیث موجود ہے، حضرت عمر نے دیکھا حرم کے اندر اللہ کے رسول کے سامنے جنگ کا تذکرہ اور کھوپڑیوں کو اڑانے کا تذکرہ اور جہاد اور ضربوں کا تذکرہ۔ فرمایا یبنا رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے عبداللہ، کیا تم دیکھتے نہیں تم اللہ کے رسول کے آگے چل رہے ہو، جو رحمت للعالمین ہے، مطلب ان کے آگے چل رہے ہو، حرم کے اندر تم اس طرح کے اشعار پڑھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دیجئے، یہ اشعار کافروں پر اس قدر بھاری اور گراں گزرتے ہیں، اتنے تکلیف دیتے ہیں کافروں کو کہ اتنی تکلیف تیروں کی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو یہ اشعار پڑھنے دی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی کے اندر اسی حدیث کے تحت 2847 پہ لکھا کہ یہ عبداللہ بن رواحہ نہیں تھے، کعب بن مالک تھے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ سے خطا ہوئی ہے، کیونکہ دیگر صحیح حدیثوں کے ترمذی میں بھی یہی الفاظ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ تھے، کیونکہ وہ سمجھے کہ عبداللہ بن رواحہ تو شہید ہو چکے تھے غزوہ موتا میں،
جبکہ غزوہ موتا اس کے 6 ماہ بعد ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی امام ترمذی اتنی عظیم شخصیت اور ان سے غلطی کیسے ہو گئی، اس بات کو نہ جان سکے۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، زید بن حارثہ کا بھی، اور وہ دونوں بھی اس موقع پر موجود تھے اور وہ دونوں بھی غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی اور یہ دونوں صحابی۔ تو امام ترمذی کی ادھر نظر نہ جا سکی، جس کی وجہ سے خطا ہوئی۔ یہ اشعار پڑھنے والے عبداللہ بن رواحہ ہی تھے، نہ کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بھائی یہ جامعہ کی طرف سے اپیل کی درخواست آئی ہے کہ آپ جیسا کہ ہر مہینے کے پہلے یا دوسرے جمعہ تعاون کرتے ہیں، تو اس طرح اس جمعے بھی دل کھول کر جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، امور میں، وقت میں برکت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اس غزوہ کے موقع پر بڑے قیمتی کئی ایک واقعات جو ہیں وہ پیش آئے، ان میں سے ایک کا تذکرہ آج انشاءاللہ کروں گا۔ 3 دن آپ سن چکے ہیں کہ 6 ہجری میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو 3 دن مکہ میں رہنے کی اجازت تھی۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا اپنے ساتھی سے کہیے کہ مدت مکمل ہو گئی ہے، اب آپ چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں موجود ہے کہ آپ کا ایک نکاح ہوا تھا، اسی موقع پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ آخری زوجہ محترمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہمیں یہاں رہنے دو اور میں یہاں رخصتی کر لوں اور ولیمہ تمہارے لیے کھانا تیار کروں اور اس کے بعد چلا جاؤں، مزید مہلت دے دو تو تمہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت کافر کو بھی اس طرح کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے مکہ مکرمہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی جن کا نام عمارہ تھا، ابھی عمر تھوڑی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ پیچھے اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور کہا یا امی یا امی۔ صحیح بخاری کے اندر 4251 نمبر پر حدیث موجود ہے، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پکڑا اور پکڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا، فرمایا اپنے چچا کی بیٹی کو پکڑو اور اسے اپنے ساتھ سوار کر لو۔ اب اس بچی کو ساتھ لے جایا گیا۔ بعد میں جا کر راستے میں ایک مقام پر اختلاف ہو گیا، کون ہے یہ عمارہ؟ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، نبی کے چچا کی بیٹی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی بیٹی ہے۔ اب 3 لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس بچی کی پرورش ہم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدعی ہیں
کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا۔ حضرت جعفر علی کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کہا پرورش میں کروں گا، اور حضرت زید بن حارثہ جو نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے کہا پرورش میں نے کرنی ہے۔ تینوں نے اپنا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، میری پہلی دلیل یہ ہے کہ اس بچی کو لے کر میں آیا ہوں، دوسری دلیل یہ ہے میرے چچا کی بیٹی ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ میرے نکاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا آپ کا لخت جگر ہے، ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم اپنی اس عزیزہ کی پرورش کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، اللہ کے رسول میرے چچا کی بیٹی ہے، دوسری بات یہ ہے اس لڑکی کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے، لہذا خالہ اپنی بھانجی کی پرورش کرے گی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا مکہ میں، ایک مواخات قائم ہوئی تھی مدینہ میں، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا تھا، ایک بھائی چارہ مواخات مکہ میں ہوئی تھی کہ مکے والے جو صحابہ کرام تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ جو ایک غلامی کی شکل میں آئے تھے، اللہ کے رسول نے منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا، آپ سن چکے، اور حضرت حمزہ کا بھائی بھی بنایا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں بھائی ہوں حضرت حمزہ سید الشہداء کا مواخات کے ذریعے، لہذا میرا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ کا مقام اس طرح ہے جیسے ماں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پرورش کا حق نہیں دیا، زید بن حارثہ کو پرورش کا حق نہیں دیا، بلکہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش کا حق دیا، کیونکہ اس بیٹی کی خالہ جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں تھی۔ یہ کون خاتون ہے؟ جن کا نام اسماء بنت امیس ہے، جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد ابو بکر صدیق کا ان سے نکاح ہوا ہے، اور ان کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی ہیں۔ اسماء بنت امیس اس وقت جعفر کے نکاح میں ہے اور اس بچی کی خالہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ بچی حضرت جعفر کو دی، گویا کہ دو حق ان کے چچا کی بیٹی ہونے میں حضرت علی اور جعفر برابر ہیں، لیکن ان کے نکاح میں خالہ ہے، حضرت علی کے نکاح میں اس بچی کی خالہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وافر مال عطا فرمایا تھا، وہ مالدار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی پرورش کے لیے خالہ کا انتخاب فرمایا۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری 1 منٹ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بہترین تمغے عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ عرب جب کسی کے ساتھ پیار، شفقت اور بہترین تعلق کا اظہار کرتے ہیں، انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یہ اعزاز ملا علی حیدر کرار کو۔ اس دعویٰ کے موقع پہ حضرت جعفر کو فرمایا انت اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تیرا کردار، تیری سیرت، تیری صورت مجھ سے ملتی جلتی ہے، تیری سیرت بھی میرے جیسی ہے، تیرا کردار، تیری شکل و صورت بھی میرے جیسی ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید بن حارثہ تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا اور دوست بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بھائی بھی قرار دیا اس موقع پہ، اور اپنا مولا دوست بھی قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔